ماں باپ کرتے ہیں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بیٹی دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، بیٹی آج یہ جو حوصلہ ملا ہے ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے زمانے والوں، ذرا دیکھو سرکار کی سیرت دیکھو، اس کے بعد زبان کھولو، پہلے میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ لو۔ جس دور میں بچیوں کا کوئی بھی انسان اپنے گھر میں پرورش نہیں دیکھنا چاہتا تھا، پالنا تو دور کی بات ہے، تربیت کرنا دور کی بات ہے، اس کو پڑھانا، اس کا خیال رکھنا، اس کو صبح کو شام کو وہ کیا کھاتی ہے، کیا پسند کرتی ہے، باپ رات میں وہی چیز لاتا ہے کہ میری بیٹی یہ چیز پسند ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے باپ ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کا خیال نہ رکھتے ہوں، ورنہ وہ جانتے ہیں ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس جگر کو ہم نے اتنی محبتوں کے ساتھ پال کے بڑا کیا ہے، اس امانت کو ہمیں سپرد کرنا پڑے گا۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے، اس لیے بچیوں کا ماں باپ زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو حضرات جو اپنی بیٹی کو اتنی محبتوں سے پالے، اگر وہ بیٹی عطا کرتا ہے تو پھر کیا کچھ نہیں دے گا؟ دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو اس زمانے کی ہم سیرت پڑھیں، محبت کے ساتھ اس پر غور کریں۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بڑا مشہور روایت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بیواؤں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرات کنیزوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا، حضرات بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ حالات یہ تھے وحشت و بربریت کے۔ میں زمانے والوں وہ بتانا یہ چاہتا ہوں، لوگوں اگر تم کہتے ہو اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا ہے تو ہم ضرور کہیں گے کہ تم اندھے ہو، تم نے تاریخ کو دیکھا نہیں ہے۔ ارے جتنا حق اسلام نے دیا ہے اتنا دنیا کی کوئی قوم دے بھی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے بیٹی جو زحمت سمجھی جا رہی تھی، مصطفیٰ کی آمد کی برکت ہے، مصطفیٰ نے اس بیٹی کو رحمت بنا دیا، اور مصطفیٰ نے فرما دیا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ زحمت بن کے نہیں آتی ہے، 10 رحمتیں لے کے آتی ہے۔ حضرات میں سچی بات کہہ رہا ہوں، جس گھر میں بیٹی نہ ہو بیٹے ہوں وہ گھر کسی قبرستان سے کم نہیں لگتا۔ سچائی ہے، وہ بیٹی کسی صورت میں ہو، بہو بن کے آ جائے یا پھر آپ کسی کی پرورش کرنے لگے، مگر بغیر بیٹی کے گھر ایسا لگتا ہے جیسے اداس ہو، ابھی یہ بھوٹ کے رونے لگے گا۔ سچائی یہ ہے۔ تو حضرات بیٹی کو یہ عزت اور وقار ملا کہاں سے؟ مصطفیٰ نے عطا کیا، سبحان اللہ۔ ماں کے وقار کو کس نے بڑھایا؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور بیوی ہے تو پھر حضرات شوہر کے حقوق بیوی ادا کرے اور بیوی کے حقوق شوہر ادا کرے۔ لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا کچھ چیزیں حد سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ ماں کا جو مقام ہے ماں کو ملنا چاہیے، مگر ایسا ہے بیوی کا جو مقام ہے بیوی کو ملنا چاہیے۔ ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے اپنی بیٹی کہیں بھیجی ہے، جو ہمارے گھر میں بھی آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی تو بیٹی ہے نا۔ آج ہر انسان یہ کہتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، بہویں نہیں رکھتی، مگر میں بڑے دل کے ساتھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بیٹی کو محبت دی تھی، ذرا اس بہو کو بھی محبت دے کے دیکھو، اس کو بھی اسی نظر سے دیکھو۔ آپ انشاءاللہ آپ کو یہ بیٹی بھی آپ کو وہ عزت دے گی جو آپ کی بیٹی دے کے گئی ہے۔ یہ بھی کبھی بیمار ہوتی ہے، یہ
کبھی اداس ہوتی ہے، اس کو بھی تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی دلاسا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالات اس پر بھی گزرتے ہیں، کبھی کیسے حالات ہوتے ہیں، کبھی کیسے حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو ہر ایک کو اپنا حق سمجھنا پڑے گا، اور یہ حق سمجھنا ہے تو سرکار کی سیرت پڑھنا پڑے گا۔ پھر کہیں ادھر ادھر درد کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے عالم کے مالک و مختار، حضور تاجداری مدینہ، راحت و قلب سینہ، روح فدا جناب محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم۔